من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اعجاز القرآن، یعنی خصوصیات قرآن۔ اعجاز القرآن سے مراد ہے قرآن کریم کے معجزات اور خصوصیات قرآن، جیسا کہ بالکل واضح ہے قرآن کریم کی خصوصیات۔ عزیز طلباء، آپ سب کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ قرآن کریم خود بذاتی ہی ایک معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے جس میں کئی معجزات پوشیدہ ہیں۔ ان تمام معجزات کا احاطہ ہماری عقل اور فہم سے بالاتر ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو اپنی خصوصیات کے لحاظ سے منفرد اور ممتاز ہے، الغرض تمام دنیاوی اور آسمانی تمام کتابوں سے ممتاز ہے۔ ذیل میں ہم قرآن کریم کے چند معجزات کا آج تذکرہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم اپنی کتابی حیثیت کے اعتبار سے یوں معجزہ ہے کہ آج تک، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعویٰ ہے رہتی دنیا تک، قیامت تک کوئی بھی اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ وہ دعویٰ کرنے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ سابقہ الہامی کتابوں میں اس کے ماننے والوں نے ان میں تحریف و تصحیف کی، جس کے باعث جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کتاب کو نازل کیا تو آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ وہ کتاب ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ وہ ذکر ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے برعکس سابقہ الہامی کتابیں جیسا کہ تورات، زبور اور انجیل، ان کے ماننے والے یہ دعویٰ کبھی نہیں کر سکتے، گو کہ وہ کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے منزل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی ان کی حفاظت کا کوئی ذمہ لیا۔ دوسری خصوصیت یا قرآن کا دوسرا معجزہ ہے فصیح و بلیغ ہونا۔ قرآن کریم میں زبان اس طرح کی عمدہ اور فصیح اور بلیغ زبان استعمال کی گئی ہے کہ جو معنی سمجھایا جانا مقصود ہے وہ بآسانی سمجھ آ سکتا ہے، اور یہ قرآن کریم کے اسلوب کی خوبصورتی ہے کہ اس کی تلاوت سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ صرف قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر مسلمان ہوئے۔ عبارت و معانی میں ربط۔ قرآن کریم کے اسلوب اور معانی میں ایک حیرت انگیز ربط پایا جاتا ہے، کہیں بھی ان کا یہ رشتہ آپس میں نہیں ٹوٹتا۔ جو لفظ جہاں رکھ دیا جاتا ہے، جہاں ادا کر دیا جاتا ہے، اگر اس کو وہاں سے اٹھایا جائے تو وہ معنویت باقی نہیں رہتی، اور یہ پورے قرآن میں ہر جگہ ایسا ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ اگر قرآن کریم کی ایک آیت کو وہاں سے اٹھا لیا جائے اور سابقہ آیات کا بعد میں آنے والی آیات کے ساتھ ربط بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی عبارت اور معانی میں ربط کی بہت خوبصورت مثال ہے۔ قرآن کریم میں وعظ و نصیحت، تاریخ، عبادت اور قانون کی غرض سے نئے نئے مضامین پائے جاتے ہیں، لیکن کہیں بھی الفاظ نے قرآن کریم کے ربط کو بے معنی نہیں ہونے دیا۔ یہ قرآن کریم کی خصوصیت ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے قرآن کریم کا حفظ ہو جانا۔ یہ قرآن کریم کی بہت بڑی خصوصیت ہے، بہت بڑا قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ آج تک لاکھوں کروڑوں سینے ایسے ہیں جن میں قرآن کریم الف سے لے کے آخر تک، الغرض الفاتحہ سے لے کے الناس تک مکمل لفظ بلفظ حفظ ہے۔ دنیا میں بے شمار ایسے انسان ہیں جنہوں نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو اتنی تعداد میں جس کے حفاظ موجود ہوں۔ یہ صرف قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ جو اس کو سیکھتا ہے اور اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے تو یہ اس کے سینے میں محفوظ رہتا ہے۔
اتنی مقدار میں اور اتنی تعداد میں قرآن کریم کو حفظ کیا گیا کہ اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ملتی جس کو اس طرح حفظ کیا گیا ہو۔ مکمل ضابطہ حیات، یہ کتاب ہمارے لیے مکمل دستور حیات ہے، یعنی ہماری زندگی گزارنے کے تمام پہلو اس میں موجود ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم ہمیں رہنمائی کرتی ہیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں قرآن کریم ہمیں رہنمائی کرتی ہے، مثلا معاشرت، معیشت، تمدن، سیاست، مذہب، اخلاق، الغرض، صفائی، طہارت، ہر طرح کے پہلو میں قرآن کریم ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب تکمیل دین کا دعویٰ کیا تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ یعنی آج میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں نعمت سے مراد ہے قرآن کریم، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ تضادات سے پاک۔ عزیز طلبہ اکرام، قرآن کریم میں کوئی بھی ایسا موضوع نہیں پایا گیا جس میں کوئی تضاد یا اختلاف ہو، بلکہ مختلف صورتوں، آیات اور ان کے مضامین مختلف صورتوں اور مختلف جگہوں میں پائے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ایک جگہ پر کوئی اور مفہوم بیان ہو رہا ہو اور اسی موضوع کے بارے میں کسی اور جگہ پہ کوئی اور بات مل رہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں کوئی اختلاف پاتے۔ حسن صوت قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے کہ دنیا میں کئی ایسی قرآت پائی جاتی ہیں جن میں قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے، اور بڑی ایسی سحر انگیز آواز والے قرائے کرام حضرات اس کو پڑھتے ہیں جن کو سننے سے کیفیت میں ایک عجیب سی سرشاری اور شیرینی والی طبیعت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، اس کا مطلب نہیں سمجھتے، اس کے باوجود اس کی صرف تلاوت سن کر وہ اس میں جذب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی خوش الحان قاری قرآن کریم کی تلاوت کرے تو چرند پرند تک مسحور ہوتے ہیں۔ صفائی اور پاکیزگی قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں کہیں بھی کوئی ایسا موضوع نہیں پایا گیا جو شائستگی کے معیار سے کم تر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کا مشہور واقعہ سورہ یوسف میں بیان کیا گیا اور بہت تفصیل سے بیان کیا گیا، لیکن کہیں بھی ایک لفظ بھی کوئی ایسا ذکر نہیں کیا گیا جو حیا اور تقدس کے معیار سے کم ہو۔ قرآن کریم فصاحت و بلاغت کے جوہر پیدا کرتا ہے، یعنی قرآن کریم ایک ایسا فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ایک ایسی کتاب ہے جس میں بعد میں آنے والے سینکڑوں محققین حضرات نے اس میں سے فصاحت و بلاغت کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق کی، اور یہ اپنے بلاغت کے اعتبار سے کئی ایسے جامع اور پرحکمت اس میں باتیں ذکر کیں کہ قرآن کریم کے مخاطب اول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، یہاں تک کہ بعد میں آنے والے بہت بڑے ادیب بھی اس کا توڑ نہ کر سکے اور اس کا موازنہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا قرآن کریم کا معجزہ اور خصوصیت یہ ہے کہ دنیا قرآن کریم کے جواب پیش نہ کر سکی۔ جب کفار مکہ، قریش مکہ، انہوں نے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو کہہ دیجئے اگر تمہیں کوئی شک ہے جو ہم نے نازل کیا اس کتاب میں تو تم اس جیسی کوئی صورت خود بنا لاؤ یا کوئی اپنے گواہوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہ قرآن کریم کا دعویٰ اور چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج بھی قرآن کریم کے صفحات میں قائم و دائم ہے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی کوئی اس کا جواب نہ دے سکا۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ میں بہت سی پیش گوئیاں کی اور وہ لفظ بلفظ سچ ثابت ہوئیں، جیسا کہ پہلا دعویٰ قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے کیا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
بے شک ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج تک کوئی اس میں رد و بدل زبر زیر کی نہ کر سکا۔ ہجرت نبوی سے قبل رومی اور ایرانی سلطنتوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایران والے مارکوں پر مارکے سر کر رہے تھے۔ قرآن حکیم نے روم والوں کی پہلی فتح کی پیش گوئی کر دی اور تھوڑی دیر ہی گزرنے کے بعد رومیوں نے اس میں فیصلہ کن فتح حاصل کر لی۔ فرعون والا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ فرعون سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا، لیکن اس کا بدن اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھ لیا عبرت کے لیے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا کہ اس کی لاش آج بھی محفوظ ہے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مصر کے عجائب گھر میں اس کی لاش موجود ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام یہ جو ہے قرآن کریم، اس میں جو کچھ فرمایا گیا ہے بالکل اسی طرح ہوا اور اسی طرح ہو کر رہے گا۔ عزیز طلبہ، ہم نے ذیل میں تقریباً کوئی 11 پوائنٹ ایسے ڈسکس کیے جو قرآن کریم کی معجزات کے ضمن میں آتے ہیں۔ السلام علیکم۔